اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام گڈ مارننگ لاہور میں۔ اس وقت آپ لائیو ہمیں FM 98.6 پہ سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے سابقہ صدر لاہور چیمبر سینئر تجزیہ نگار میاں شفقت علی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ کا۔ آج کل جو ہے نا یہ سردی جو ہے نا کوئی تھوڑی اوپر نیچے ہو رہی ہے، کوئی اس نے کافی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھنڈ سے ذرا احتیاط کرنی چاہیے، اپنے آپ کو وارم رکھنا چاہیے، جی ورنہ پھر کوئی نہ کوئی اٹیک کر جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کر جاتی ہے۔ تو آج آتے ہوئے بلکہ جو ہے نا وہ میں سن رہا تھا کہ یہ اس کا کووڈ کا بھی اومیکرون کا بھی آہستہ آہستہ سے یہ پک پکڑ رہا ہے لاہور میں، 12-13 کیس آ گئے، کیس جو ہے نا وہ بڑھ گئے ہیں۔ تو اس کے متعلق بھی تھوڑا سا ذرا بتائیں کہ کیا احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ یہ ایفیشینٹ ہے۔ بالکل یہ زیادہ خطرناک بھی ہے اور زیادہ تیزی سے لگ بھی سکتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے وہی احتیاط تو وہی ہے جو پہلے والی ہیں، تو ڈسٹینس رکھنا چاہیے اور ہاتھ کم ملائیں، گلے کم ملیں اور ایک دوسرے کے قریب کم آئیں۔ زیادہ چانسز یہی ہوتے ہیں کیونکہ اس ویدر میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ فلو کا ایک عام سا یہ وائرل ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے وہ لے لیتے ہیں، تو ڈسٹینس اگر زیادہ رکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور بار بار آپ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ ان کو بھی دھوئیں۔ اور الحمدللہ جیسے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، 5 وقت وضو کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی بڑی خاص رحمت ان پہ رہتی ہے، کیونکہ ہم نے یہ ریسنٹلی یہ دیکھا تھا لاسٹ ٹائم جب یہ ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر جو حالات پیدا ہوئے تھے، حالانکہ صرف ایک میرا خیال ہے یہ آدھا گھنٹہ کی ڈرائیو ہے، اور اس میں کتنا دیکھیں اللہ نے ہمارے پہ کرم کیے رکھا۔ تو یہ شاید یہی وجہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں بالکل کوئی وہ نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ کل جو ہے وہ انڈر پاس کی بھی اوپننگ ہو گئی ہے، although کہ وہ ابھی تک وہ پراپر اس طرح سے مکمل نہیں ہوا، لیکن وہ اوپننگ کر دی ہم نے، اوپننگ کر دی ہے، یہ اور یہ بھی کہہ دی ہے کہ 5 کروڑ 6 کروڑ بچ گیا، بچت ہو گئی ہے اس میں۔ بالکل ایسے یہ کوئی 17 کروڑ روپے کا تھا پروجیکٹ جس پہ 65 لگا ہے میرا، جی ایسے ہی، ایسے ہی ہے۔ چلیں اچھی بات ہے جی، کچھ نہ کچھ، اور 2 مہینے پہلے بن گیا، 2 مہینے پہلے بن گئے۔ اگر آپ بھی کوشش کریں شیرا والا جو اس کو دیکھ کے تو میں حیران ہوتا ہوں، کیونکہ اب وہ جو اینڈ پروڈکٹ جو تیار ہونی ہے نا وہ دیکھنے سے تعلق رکھے گی کہ وہ پتہ نہیں، کیونکہ اس کا جو ڈسٹینس ہے نا وہ بڑا انہوں نے پہلے کچھ اور بتایا تھا، کام جو ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں نا وہ صرف ایک آپ سمجھ لیں کہ سگنل کراس کر رہے ہیں اس فلائی اوور نے، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ نیچے آ جائے گا۔ تو اگر 4.5-5 ارب روپیہ لگا کے تو آپ ایک فلائی اوور بنا رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ انڈر پاس بنا دیتے 60-70 کروڑ روپے میں، تو یہ آپ کے 4 ارب روپے بچ جاتے، ادھر 5 کروڑ روپے بچا ہے۔ صحیح ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ جب یہ فیروزپور روڈ بن رہی تھی سگنل فری، تو اس وقت کیوں نہیں بنایا گیا یہ انڈر پاس؟ اس وقت شاید ٹوٹل 6 کروڑ روپے بن جاتا، جو آج 60 کروڑ روپے میں بنا ہے، مگر یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کی باتیں ہیں، صحیح ہے، یہ کوئی بعد میں کرے گا۔ چلیں کچھ ہو رہا ہے تو اس کو ویلکم کرتے ہیں، ویلکم کرنا چاہیے، اچھی بات ہے یہ، اس کو کریں لوگوں اور اسی خبر کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے چیف منسٹر صاحب نے 2-3 باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم بلدیاتی الیکشن کرانے جا رہے ہیں اور مارچ میں یہ الیکشن انشاءاللہ ہو جائیں گے، اور اس کے انہوں نے فیزز بتائے کہ اسمبلی سے بھی پاس ہوگا، ہم نے کیبنٹ کمیٹی میں کر لیا ہے، پھر پارٹیز جو الائز ہیں ان کو کانفیڈنس بھی لے لیا۔ دوسری انہوں نے جو تیسری بات کی، انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب کو کسی نے روکا نہیں، وہ جب چاہیں آ سکتے ہیں، ان کو لینڈ آف دی لا کے حساب سے فیس کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے باتیں وہاں پہ کی۔ اس سے تگڑی آفر شیخ رشید صاحب نے دی ہوئی ہے کہ ٹکٹ بھی میں دیتا ہوں اور 24 گھنٹے کے اندر اندر ویزا بھی دیتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں۔ اس پہ جو بات کی ہے نا احسن اقبال صاحب نے، جی جو نون لیگ کے ارسطو ہیں، ارسطو اسکالر ہیں، بہت ایک فیملی سے، بڑی اچھی فیملی سے تعلق ہے، انہوں نے کہا جی جب ڈاکٹر اجازت دیں گے تب وہ آئیں گے۔ اب یہ ڈاکٹر جو ہے نا انورٹڈ کاماز میں ہے، ڈاکٹرز کون سے والے ڈاکٹر؟ ڈاکٹرائن والے ڈاکٹر یا ڈاکٹر، کیونکہ وہ خود ڈاکٹر احسن اقبال ہے، جب ڈاکٹر اجازت دیں گے تب وہ آئیں گے، زبردست، اس سے پہلے نہیں آئیں گے۔ تو وہ اجازت کسی گھر میں ملے گی، وہ دیکھیں وہ اگر ہو جاتی ہے تو پرسکرپشن چلے جائیں۔ تاثر تو یہی دیا گیا کہ ٹیسٹ سارے کلیئر آ گئے،
تو اب ہم جو ہے نا ڈسچارج ہو رہے ہیں ہاسپٹل سے. بالکل. لیکن دوسری طرف سے جو ہے نا وہ بار بار اس چیز کی تردید بھی کی جاتی ہے مختلف ذرائع سے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے پارٹی کو منظم رکھنے کے لیے تھوڑا سا ان کو ذرا وہ موٹیویٹ رکھنے کے لیے کارکنوں کو یہ اس طرح کرتے رہتے ہیں. 2-3 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی خبر جو ہے نا وہ. ایکچولی جی یہ نون لیگ کے متعلق افواہیں زیادہ ہیں. جی. پہلے محترمہ جو تھی کلثوم نواز ان کے متعلق بھی یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بیمار نہیں ہے, ویسے کر رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور بعد میں وہ سیریس بیمار بھی ہو گئے, انتقال بھی کر گئی. جی جی. تو میرا نہیں خیال ہے ایسی باتوں پہ, بلکہ اعتزاز احسن نے ایک بات کی, بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگی. جی جی. کہ مجھ سے یہ غلط بات ہوئی ہے, میں معافی مانگتا ہوں. تو میرا نہیں خیال کہ اس موقع پہ ایسی کوئی شگوفے چھوڑنا چاہیے. اعتزاز احسن نے ویسے جو ان کی کل کی یا پرسوں کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی اس میں انہوں نے کہا کہ میں مان گیا ہوں میاں صاحب کو, بڑی یعنی ان کو ایک یہ سیاسی آدمی ہیں اور بہت بڑی سیاست یہ کھیل رہے ہیں اس وقت. اگر یہ آ جاتے ہیں اور وہ انقلاب برپا ہو جاتا ہے تو یہ کمال ہو جائے گا. نہیں, اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کیا پی ٹی آئی میاں صاحب کے آنے سے ڈر رہی ہے کہ نہیں ڈر رہی؟ ڈر رہی ہے. جو باقی کے ڈر رہی ہے. دیکھیں باقی کے لوگ ہیں, فواد چودھری صاحب ہو گئے, وہ بھی ڈر گل صاحب ہو گئے, باقی وہ کہتے ہیں بات ہی کوئی نہیں ہے. فواد چودھری یہ ایک خوف کا ایک وہ ان کے خوف طاری ہے ان پہ. ایون خان صاحب بھی طاری ہے کہ ایک چلے آئے کارتوس جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے اور وہ ملک سے بھاگ گیا ہے, جلدی وہ رپورٹیں بنوا کے, وہ کال ان کے, اور ہائی کورٹ سے پرمیشن لے کے بھاگ گیا ہے. تو وہ اگر واپس آئے گا تو کیا ان کا کیا جاننا ہے؟ دیکھیں کئی ایسے وزراء اس وقت حکومت میں موجود ہیں. فواد چودھری صاحب تو سر فہرست ہیں. دیکھیں ٹریک ریکارڈ بتا رہے ہیں ہم اپنے پاس یہ بات کہ جو بھی حکومت آنی ہے نا تو انہوں نے سم ہاؤ اس میں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ ان کی ہو جاتی ہے. بالکل. اب وہ سردار والا لطیفے والا ہی صاحب ہے, وہ جب چھلکا دیکھتا ہے تو وہ بجائے اس کو ہٹانے کو کہتا ہے یار پھر پھسل دیکھنا پڑنا. یہ وہ ان کو ڈر اصل میں یہ چیز ہے کہ اب دوبارہ ہمیں پھر وہ کرنا پڑے گا. لیکن ویسے ایک نجی محفل میں مریم نواز صاحبہ نے جو بات کچھ اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ خبر جب بھی ہوگی ہم خود اس کو بریک کریں گے. اب دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے پاس لوز کرنے کے لیے ہے کیا؟ نتھنگ ٹو لوز ہے. ٹھیک ہے. میاں صاحب نے کیا اب اس میں سے کھونا ہے اور کیا نکالنا ہے؟ وہ تو اپنی گیم کھیل چکے ہیں. اب انہوں نے اگر سیاست کا پاسا پلٹ رہا ہے تو وہ آ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو کیا کریں گے؟ آپ جیل میں ڈال دیں گے, ان کی اور جتنی عمر ہے وہ گزار دیں گے. تو یہ اس وقت تو حکومت کی اپنی ایک ویژن ہے کہ کس طریقے سے چل رہا ہے. انہوں نے بالکل ٹھیک ہے. حکومت کو بہرحال اپنے مضبوط قدموں کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے کریز کے اوپر, کیونکہ کپتان سمجھتے ہیں اس ساری کھیل کو. تو وکٹ پہ کھڑا رہنے کے لیے پھر آپ کو جو ہے نا بڑا فوکسڈ ہو کے, کیونکہ آپ دیکھیں بولر جو ہوتا ہے وہ تو پھر اکثر آپ کو چڑھاتا رہتا ہے, غصے میں بھی لاتا ہے تاکہ آپ کی توجہ جو ہے نا وہ ہٹ جائے اور آپ کا پورا فوکس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. تو یہ تو اب جو کریز پہ کھیل رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے ساری گیم کو. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اور محترمہ بے نظیر بھٹو, پاکستان کی سیاسی جو تاریخ ہے اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے ان دونوں کا. مساق جمہوریت بھی انہوں نے کیا اور اس کے بعد پھر یہ اکٹھے پاکستان انہوں نے آ کے دوبارہ نئے سرے سے سیاست ضلع وطنی کے بعد شروع کی. محترمہ کا کل یوم شہادت ہے, تو یہ اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی ہمیں آگاہی دیں کہ پاکستان میں 14واں یوم شہادت تھا جی, اور جام شوروں میں اور جو ان کا بائی علاقہ وہاں پہ جلسہ بھی کیا گیا. ٹھیک ہے. وہاں پہ بلاول بھٹو نے بڑی زوردار تقریر کی اور ایک نظم بھی پڑھی اپنی والدہ کی تاریخ میں. کراؤڈ بھی کافی تھا. ایک تو صوبہ سندھ تھا ان کا اپنا صوبہ جہاں پہ ان کی حکومت بھی ہے, دوسرا آصف علی زرداری نے بھی تقریر کی اور ان کی بہن نے نہیں کی, بٹ وہ کچھ اور کر جاتی تقریر. ہاں وہ ان سے مسٹیک ہو جاتی ہے. تو یہ جو انہوں نے کہا کہ 5 جنوری سے ہم لاہور سے شروع کریں گے اور یہ ایک بہت بڑی موو ہوگی. پرائم منسٹر بھی ہمارے ہوں گے اور چیف منسٹر بھی ہمارے ہوں گے. انہوں نے بڑا اعلان جنگ کیا اور سب سے بڑی انہوں نے بات کی کہ آپ نے سنا ہوگا ڈیل ہو رہی ہے, مگر میں ڈیل پہ بلیو ہی نہیں کرتا پیپلز پارٹی کہتی. اگر ہم ڈیل پہ بلیو کرتے ہوتے تو ہمارے شہداء کے قبرستان نہ ہوتے. تو یہ ایک بہت بڑا انہوں نے ایک دیا ہے.
लेट्स सी। कह रहे हैं कि लाहौर को मैदान जंग बनाया जाएगा। तो बहरहाल मोहतरमा का जिस वक्त असैसिनेशन हुई थी उस दिन आपको क्या एकदम जब न्यूज़ मिली तो क्या फीलिंग आई कि ये पाकिस्तान में क्या हुआ? इसमें एक हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद एक ब्रेक ले लें। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून विद अस। Welcome back from the break. You are listening FM 98.6 and we are in conversation with मियां शफकत अली साहब और बात हो रही थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो असैसिनेशन हुई पाकिस्तान के लिए एक बहुत तारीख दिन था 2007 में 27 दिसंबर को। तो इस हवाले से आप कुछ बता रहे थे मेरे साथ जी। उस वक्त हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठे हुए थे और डिस्कशन हो रही थी, इलेक्शन पीक पे थे। अचानक खबर आई कि लियाकत बाग में बीबी पे हमला हो गया और ये ऑब्वियसली डिलेड खबर होती थोड़ी सी। तो फिर उन्होंने कहा जी आउट ऑफ डेंजर है, फिर कभी आ जाके डेंजर नहीं आया। फिर अचानक खबर आई कि वो शहीद हो गए और उनकी जो मैयत है वो लाड़काना लेके जा रही है, पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा। ठीक। और मुख्तलिफ खबरें थी कि जी किसी ने हमला किया है, वो खुदकुश हमला कह रहा था, कुछ और कह रहा था। क्योंकि उस वक्त मैं कैबिनेट मेंबर था, तो अगले दिन जब मीटिंग हुई तो उसमें फिर वाज़ेह हुआ कि एक शार्प शूटर था जिसने लेज़र गन के ज़रिए हमला किया और वो जो चीज़ थी, गोली थी या जो भी थी, वो दिमाग के अंदर ही रह गई थी, बाहर दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकली। और क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोशिश की गई कि लाड़काना में कर लिया जाए, मगर क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने इजाज़त ही नहीं दी तो पोस्टमार्टम हो ही नहीं सका। तो एक ये जो हिस्ट्री थी वो कंप्लीट हो ही ना सकी, उसकी इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हो सकी, उनके कातिल नहीं मिल सके। और बाद में हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की अपनी आ गई, वो भी 5 साल में उनके कातिल नहीं ढूंढ सके। तो एक ये अलमी है मैं समझता हूँ। और वो जिसने कत्ल किया था उसको भी वहाँ पे कत्ल कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इस मुल्क के साथ। जबकि ये स्कॉटलैंड यार्ड से भी बात पे काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करवाते रहे, लेकिन आप वाली बात भी ठीक है, पोस्टमार्टम नहीं किया तो पोस्टमार्टम नहीं किया, उसके बाद जो फौरन ही वो वॉश कर दिया गया और बिल्कुल ऐसे ही निशानात मिटा दिए गए। अच्छा, इसके अंदर एक जो मिस्ट्री है वो थोड़ी सी उसी दिन उसी मखसूस टाइम पे मियां नवाज शरीफ साहब पे भी हमला किया गया था, थोड़ा सा हट के, उसी शहर में या इस्लामाबाद में। वो इतना हाईलाइट भी नहीं हुआ उसमें क्योंकि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, मगर हमला दोनों पे ही हुआ था। उसमें दोनों पे हुआ था और दोनों को जो गाड़ियां प्रोवाइड की थी वो एक ही शख्स की थी जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी। ठीक है, वो हुकूमत की नहीं थी, किसी प्राइवेट ठीक है। तो बहरहाल मियाँ साहब फिर जो है वो बड़ी दिलेरी के साथ हॉस्पिटल भी पहुंचे। हाँ जी, ऐसे ही। और उन्होंने जो है वो बड़ा उस चीज़ का, ये पहले किसी ज़माने में मियाँ साहब की और बेनज़ीर की बड़ी मुखालफत रही IGI के ज़माने में। IGI और वो बाद में दोनों ने ये समझा कि हमारी मुखालफत किस चीज़ पे है। इन्होंने लंदन में बैठ के दोनों ने आपस में कंप्रोमाइज़ कर लिया और मिसाक़ जमहूरियत लिखा। तो उसके बाद फिर तारीख़ ने रुख बदला और फिर इनके दोनों के खिलाफ काम शुरू हो गया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो है ये सारे जो थे इकट्ठे हो गए। और उसके बाद बहरहाल क्योंकि असैसिनेशन की हम बात कर रहे हैं तो यही पता चलता था कि मियाँ साहब भी जो है वो घर में ऐसे ही पूरी फैमिली ने शोक मनाया जैसे उनका अपना कोई फैमिली मेम्बर जो है वो। उस मिसाक़ जमहूरियत के बाद तो ये दोनों बहन भाई अपने आप को कहते थे कि हम बहन भाई हैं और हम बहन भाइयों की तरह ही चलेंगे, बहन भाइयों की तरह ही चलेंगे। अच्छा, मोहतरमा का जो शुरू का जो ज़माना था जिस वक्त वो पढ़ने के लिए बाहर गई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी, और वहाँ पे वो पहली जो थी एशियन जो वहाँ की कोई यूनियन की भी प्रेसिडेंट बनी। एक वाइब्रेंट और बड़ी इंटेलिजेंट और बड़ी एक्टिव उनकी वो लाइफस्टाइल था। उसकी वजह थी कि ज़ेड भुट्टो ने उनकी ट्रेनिंग ही उसी तरह की हुई थी। उनके जेल में ये नहीं था कि मैं अपने बेटों को आगे लाऊंगा, उन्होंने टैलेंट घर पे ही हंट किया था। उन्होंने देखा था कि ये जो बच्ची है ये ज़्यादा मुझे फॉलो कर सकती है।
ٹھیک ہے. انہوں نے ٹریننگ کی شروع سے ایسی کی ہوئی تھی. تو ان کو یعنی کہ بچپن سے پتہ چل گیا ہوگا محترمہ کے بچپن میں کہ یہ آپ کو گھر میں جب آپ آئیڈیا ہوتے ہو آئیڈیا ہو جاتا ہے کون سا بچہ شارپ ہے کون سا. اور ان کی سلیکشن بہرحال وہ ٹھیک تھی. ٹھیک تھی بالکل. سلیکشن ان کی بالکل ٹھیک تھی. محترمہ نے فلسفی میں، پولیٹکس میں، اکنامکس میں بڑی ان کی جو ہے نا وہ ایک پاکستان میں میرا خیال ہے کہ اس طرح کا برین اب فی الحال ابھی تک دوبارہ نہیں آ سکا اور بڑا ملک کا ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا. 88 میں ایک مرتبہ پرائم منسٹر بنی، پھر دوبارہ 93 میں بنی اور ٹینیور دونوں دفعہ بھی مکمل نہیں ہو سکا. اس وقت رواج ہی نہیں تھا. اس وقت رواج نہیں تھا اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کا رواج تھا. تو میرا خیال ہے اسی چیز سے جو وہ ایک جو پچھتاوا ہوتا ہے یا آپ سبق سیکھتے ہیں، میاں صاحب نے اور محترمہ نے وہ سبق بھی سیکھا اور اس کے بعد پھر ایک میثاق جمہوریت کی شکل میں یہ اکٹھے آ کے بیٹھ گئے. پاکستان کی جو ایک ابھی بھی جس کے اوپر کام کر رہے ہیں نا ابھی میں دیکھیں ایک کوشچن ہے کہ میاں صاحب نے سبق سیکھا کہ نہیں سیکھا. بے نظیر نے پیپلز پارٹی نے سبق سیکھا. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو کہا جی ہم مل کے حکومت کرتے ہیں اور وہ کیونکہ بھائی چارے والی فضا پہلے ہی تھی اور وہ نون لیگ آ کے مل گئی اور حکومت انہوں نے تقریباً 8-9 مہینے اکٹھے حکومت کی مگر کسی نے ان کو اشکل دی کہ آپ ان سے نکلیں. صحیح. میاں صاحب پھر نکل گئے وہاں سے نکل گئے اور پھر میاں صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھیں میاں صاحب نے بھائی بنایا تھا بے نظیر کو. ٹھیک ہے. زرداری کو بنوئی نہیں بنایا. انہوں نے آج تک ایکسپٹ نہیں کیا کہ یہ میں بنوئی جو میں سمجھتا ہوں. یہ صحیح. لائٹر موڈ میں کبھی آپ کو دیکھیں بڑی پیاری بہن ہوتی ہے نا اس کا خاوند ہی آپ کو پسند ہوتا تو وہ وہی رویہ میاں صاحب نے رکھا ہے دیسی لاڑیاں والا. دیسی لاڑیاں یار اے نہیں میرے پسند بے نظیر میرے پسند سی بے. تو وہ جب بھی کبھی ضرورت پڑی آصف زرداری کو نون لیگ کی سپورٹ کی تو میاں صاحب نے منہ دوسری طرف کر لیا. ادروائز یہ حالات نہ ہوتے میاں صاحب کے جو آج ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی کوئی اتنا وہ نہیں، اب کہہ نہیں سکتے کہ سبق سیکھا ہے. بالکل ایسے ظاہر سی بات ہے کہ ایک موقع ایسا ہے سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا میاں نواز شریف صاحب نے LLB کی ہوئی ہے. وہ خود پہن کے چلے گئے کالا کوٹ پہن کے بستہ پکڑ کے تھے سپریم کورٹ میں پیش ہو کہ لو جی میں آ گئے. اور وہ کیا بنا تھا اس کے وہ آگے تاریخ ہی میرا انہوں نے دے دی اور ریڈر نے آگے تاریخ دے دی کہ چلو تسی آ گئے. بہرحال دیکھیں یہ پاکستان کی سیاست کا ایک حوالے سے المیہ بھی ہے کہ صرف اپنے مخصوص مفادات کی خاطر جو ہے نا پھر جنگ و جدل ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ بھی کرنی، لیگ پولنگ بھی کرنی، جبکہ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے کیا فیصلے کیے جائیں گے جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. ابھی فواد چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کو جو ہے اور خاص طور پہ قائد اعظم کو تھوڑا سا جو ان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اس پہ کریکشن کی ضرورت ہے. وہ پاکستان کو ایک اسلامی ملک بنانا نہیں چاہتے تھے، اسلامی ریاست بنانا نہیں چاہتے تھے. وہ اس کو ایک جدید جو آپ کہہ لیں کہ جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سعودیہ میں بھی کافی ریولوشن آیا ہوا ہے جی تو یہ اس طرف حوالہ دے وہ بات کو شاید کہہ نہیں پائے. فنڈامنٹلسٹ ریاست بنانا چاہتے تھے. بنیاد پرستی نہیں ہونی چاہیے. بنیاد پرستی قائد اعظم میں قطن یہ نہیں تھی مگر وہ اسلامی کی ریاست ضرور چاہتے تھے. اسلامی ریاست دیکھیں ہم نے اگر ہندوستان سے علیحدہ ہوئے تو 2 قومی نظریے سے ہوئے نا. اب اس کو تو آپ نہ چھوڑے نا. ٹھیک ہے. ہم 2 قومی نظریے کو مانتے نہیں. بیسیکلی تو ہم یہ کہہ رہے تھے اس وقت 1947 میں اور آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. بالکل ایسے. تو ہمیں علیحدہ ملک چاہیے اپنے مذہب کی پریکٹس کرنے کے لیے. اب ہم یہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں، یہ اس وقت قائد اعظم نے ایڈ کیا کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہی ہوں گے، ہم طالبان کی طرح نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. ہم ایک ماڈریٹ ریاست ہوں گے. ٹھیک ہے. جو علامہ اقبال کی فلسفی ہے ری اسٹرکچرنگ آف اسلام، اس کو پڑھ لے وہ وہی ہے، وہی چیز ہے جو ہم آج چاہ رہے ہیں. جو بات بیچ میں ایک رہ گئی چھوٹی سی، آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کی قسمت میں غربت نہیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے. ہمارا ملک امیر نہیں ہے، ہمارا ملک غریب نہیں ہے، عوام غریب ہے. یعنی کہ انہوں نے دیکھا جی ملک میں بہت ساری ابھی کیپیسٹی ہے اور اس میں بہت ساری معدنیات بھی ہیں، بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. تو ہم جو غریب ہیں اپنے نصیبوں کی وجہ سے، اپنے لیڈروں کی وجہ سے، اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے.
کچھ ان کے ذہن میں آیا ہے کہ کہاں سے شاید ان کے ذہن میں کوئی ایسی کوئی مائننگ کریں گے یا کچھ کریں گے, کچھ نکل آئے نکلا ہے تو. لیکن وہ ایسی مائننگ نہ ہونا. ایک دفعہ یہ کلپ دیکھ رہے تھے, وہ پی ایم صاحب کہہ رہے تھے کہ پشاور میں وہ گڑھا کھودا انہوں نے پانی کے لیے, تو وہاں سے گیس نکل آئی, اور اس کے بعد پھر ایک اور گڑھا کھودا تو پھر گیس نکل آئی, لوگوں نے پائپ لگا کے پھر گھروں میں وہ گیس لے گئے. تو اس طرح کا جو ہے نا وہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان ہمیں چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھرپور جدید ایک انفراسٹرکچر ہو اور اس کے مطابق پھر ساری چیزیں الائن ہوں. اور بے شک ٹائم لگے گا, ایک دن میں تو سارا کچھ نہیں ہو جانا, وقت لگے گا, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ وہ وقت دور بھی نہیں ہے. نیتیں ٹھیک کرنے کی بات ہے میاں صاحب, اگر نیت ہی صحیح نہیں ہوگی تو کیسے کر لیں گے پھر. تو بہرحال دیکھیں جی جناب, اب یہ صورتحال ابھی تک تو بنی ہے. اور اس کے علاوہ کیا پھر آپ کوئی ہمیں بتا پی ایم صاحب نے جی پالیسی اپروو کر دی ہے, نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے. پہلی دفعہ 5 سال کا ایک پلان دیا گیا ہے جس سے بتایا گیا کہ جو سٹیزن ہیں ان کو کیسے تحفظ دیا جائے گا. یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی قومی سلامتی کے حوالے سے. قومی سلامتی کے حوالے سے تو اس میں کیا اس کے نوٹس ہیں؟ جو نوٹس یہی ہو گئے, اس میں زیادہ وہ لوگ ہیں کہ ایک انڈیویجول کی جو سیکیورٹی کس طرح ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح قومی سلامتی کونسل کس طرح اس کو کرتی ہے. ٹھیک اس ہے, کی ڈیٹیل آ جائے گی تو اور اس پہ ہم بات کر لیں گے. بہرحال فکر ہے تھوڑی سی کہ عوام کو جو ہے نا وہ جس طرح ریاست نے تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے وہ کرے گی. نہیں کر سکی ابھی تک مگر اب کرے گی ان شاء اللہ تعالیٰ کرے گی. اس پہ ایک لیٹر روڈ پہ ہے جی, انڈر-19 جو ٹیم ہے ہماری وہ سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے, اور قاسم صاحب جو ہیں وہ ابھرتے ہوئے ہمارے مایہ ناز کرکٹر ہو گئے ہیں آئندہ آنے والے وقتوں میں. ٹھیک ہے, اگر وہ صحیح کھیلتے رہے. ٹھیک ہے. قاسم صاحب, ہاں جی قاسم بھی نام ہے. اچھا, یہ بولر ہیں یا بیٹسمین ہیں؟ بیٹسمین ہے, 50 بھی کی ہے. ٹھیک ہے, کچھ وکٹیں بھی لی. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں جو ہے یہ کہاں پہ ہو رہا ہے جی؟ یو اے میں میرے میں یو اے کو ہرایا انہوں نے, میچ بھی یو اے میں ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال جی یہ تو جو کرکٹ کے حوالے سے جو ہے نا ابھی تک جو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی ٹیم فی الحال ایک اچھی ٹیم بننے جا رہی ہے جو نظر آ رہا ہے. اصل میں ہوتا ہے اگر آپ کو نرسری اور ساتھ اویلیبل ہو جائے, جیسے یہ انڈر-19 میں اویلیبل ہو گئی ہے یا ہو جائے گی, تو پھر کنٹینیوٹی رہتی ہے. ادروائز ویسٹ انڈیز کا جو حالات ہے یا انگلینڈ کا جو حالات دیکھ رہے ہیں آپ کے, ان کو نئی ٹیم لانے میں ٹائم لگے گا, اتنی دیر وہ ٹیمیں ڈپریشن میں چلی جائیں گی. ٹھیک. تو یہ میں سمجھتا ہوں اگر ساتھ ساتھ ہم نرسری جاری رہے تو یہ کنٹینیوٹی رہے گی. ایک ہی طرح کے جو چند سپر سٹارز ہیں ان پہ نہیں رہنا چاہیے, اور نیچے نرسری سے بھی جو ہے وہ پلیئر اوپر لے کے آنے چاہیے. ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پاکستان کا بڑھتا جا رہا ہے جی. ٹھیک ہے, 29% بڑھ گیا ہے پچھلے اس کے مقابلے سے. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ سیریسلی کام کرنا چاہیے حکومت کو. یہ دیکھیں, جب تک آپ صرف بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں آئے گی ریمیٹنس, اور فورن ریمیٹنس کے اوپر ہم لوگ زیادہ ریلائی کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ پاکستان کے اندر اس وقت جتنا بھی ہم رونا روتے ہیں نا, میں آپ کو ایک بات تھوڑی سی جو ہے نا وہ اپنی سمجھ کے مطابق یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مہنگائی کی ہر طرف سے جو چیخو پکار ہم سنتے ہیں مہنگائی ہو گئی, اصل جو بنیادی وجہ ہے وہ ڈالر کا مہنگا ہونا ہے. ڈالر کو اگر کسی بھی طریقے سے حکومت جو ہے وہ روکے اور اس کو پراپر ایک ریٹ اس کا جو ہے وہ لائک 160 پہ ہی لے آئے, بجائے کہ یہ آواز آئے کہ 200 پہ جا رہا ہے, تو یہ جو ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا واحد ایک ذریعہ ہے. ادروائز جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ ہم اپنی چیزیں ان کو سستا کریں گے, جبکہ آپ امپورٹ کر کے اور اس کی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں تو پیسہ تو پھر بھی باہر جا ہی رہا ہے. تو اس لیے جو ہے اب دیکھیں ٹرکی کا ریسنٹلی آیا تھا, وہ اردوغان نے کچھ بہت زیادہ امپلیمنٹ کی ہیں چیزیں جس کی وجہ سے لوگوں کو مجبوراً اپنا جو ہے وہ ڈالر نکال کے بیچنا پڑا. تو یہ پاکستان میں نہیں ہے. 20% گین کیا انہوں نے ایک دن میں, 20% ان کی ویلیو بڑھی. آلدو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان فیوچر جو ہے نا وہ پھر دوبارہ سے کوئی سال 6 مہینے میں پریشر آئے گا لیرا کے اوپر, لیکن وقتی طور پہ تو انہوں نے میاں صاحب دیکھیں کنٹرول کیا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم بھی کر سکتے ہیں, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میں نے یہ بھی ایک چیز آبزرو کی ہے, ہماری جو منحص القوم جو اپروچ ہے, اگر یہاں پہ ویسی ایک آپ ہمارے پی ایم صاحب اگر یہ اناؤنسمنٹ کر دیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ ڈالر نکالیں گے کہ یہاں وہ اور زیادہ رکھنے کی کوشش کریں؟ دیکھیے ہماری اکانومی پہ نہ صرف پاکستان کی ایشو ہے بلکہ افغانستان کا بھی ہے.
افغانستان جتنی بائنگ کر رہا ہے ڈالر کی وہ پاکستان کے تھرو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پریشر بہت بڑا ہے کیونکہ ان کی اکانومی تو کہیں کھڑی نہیں ہے نا. وہ ہاں بالکل ایسے ہی. جو افغانی ہے وہ تقریباً آدھی قیمت کا رہ گیا ہوا. ٹھیک ہے. تو وہ پریشر بھی سارا ہم پہ, وہ سارا لوڈ ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے. بہرحال اس کے اوپر جو ہے فی الفور کوئی نہ کوئی جو ہے حکمت عملی بنانے کی تو ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے, اور پھر یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انفلیشن ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کہتے ہیں ویکلی اب 22% پہ چلا گیا, تو یہ تو بڑا ناقابل برداشت ہو گیا. اس کے اوپر کوئی ٹھیک ہے. تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ کیا فی الفور حکومت کو کیا ایسا کوئی کام کرنا چاہیے جس سے بہتری کی طرف جایا جا سکے؟ ایک تو فورن ریمیٹنس کو بہتر کرنا چاہیے کہ پراپر چینل سے وہ آ جائے. ٹھیک ہے. دوسرا ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے, جس طرح بھی ہو سکے ایکسپورٹ ہماری. آج تک گورنمنٹ نے کوئی ایکسپورٹ کی پالیسی نہیں بنائی کہ کس طرح ہم ایکسپورٹ زیادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کس طرح آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کر سکتے ہیں, وہ بھی کوئی پالیسی نہیں آئی فار ایکسپورٹر. اور کس طرح ہم امپورٹ کو سبسٹیوٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی کوئی ابھی تک پالیسی نہیں آئی. تو یہ بنیادی کام ہی ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. بنیادی کام ہی نہیں, اور 70 سال گزر گئے ہیں. اور 70 سال گزر گئے, جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی ریسنٹلی وہ FPCCI کا انہوں نے جو ایک فائنڈنگ لا کے سامنے رکھی ہے وہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے, وہ شاید آپ کی نظر سے گزری ہو. تو کتنی زبردست, یعنی کہ دیکھیں انویسٹمنٹ ہے پاکستانی, $3-4 بلین جو ہے وہ اس میں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو کہ اب وہ اس کو ویسے FIA وغیرہ کو دیا انہوں نے سارا ڈیٹا کہ یہ چیک کریں کن کن لوگوں نے کہاں کہاں کیا انویسٹمنٹ کی ہے. لیٹ سی اس کے اوپر بھی آنے والے وقت میں کچھ پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. لیکن جو بات میاں صاحب کر رہے ہیں اصل میں دیکھیں یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے. اب ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی؟ آپ کی جو یہاں پہ لوکل انڈسٹری ہے اس کو چلنا چاہیے. لوکل انڈسٹری کیسے چلے گی؟ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. جبکہ یہاں پہ آئے دن گیس کا مسئلہ, بجلی کا مسئلہ, میرا خیال ہے کوئی 20 ایک محکمے اس طرح کے ہیں جن کو آپ کو انٹرٹین کرنا پڑتا ہے. تو جب تک آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف نہیں جائیں گے تو معاملات کیسے بہتر ہوں گے؟ اس چیز کو دوبارہ ڈسکس کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اسٹے ٹیون ود اس. Welcome back from the break, and you are listening FM 98.6. We are in conversation with our most senior analyst میاں شفقت علی صاحب. سر, بریک پہ جانے سے پہلے تو جو ہم کچھ سیاست کے حوالے سے, کچھ اکانومی کے حوالے سے, اور کچھ ہم نے محترمہ کی اسیسینیشن کے حوالے سے بات کی ہے. ابھی ایک جو خبر ہے جسے جو نظر سے گزری ہے, ہائی کورٹ نے یہ بتایا ہے کہ جی والدین کو گھر سے نکالنے پہ 1 سال قید اور جرمانہ ہوگا. کسی ایک کو بھی نکالنا, کسی ایک کو بھی نکال, والد یا والدہ کسی کو بھی گھر سے نکال لیں گے, ٹھیک ہے, تو 1 سال کی سزا ہو جائے گی. یہ کیا نوبت ایسی پیش آئی ہے کہ یہ روٹین میں کوئی پریکٹس بنتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ویسٹ نے ہمیں امپریس کیا تھا کہ جی اولڈ ہوم بنائیں اور والدین کو وہاں پہ ڈال دیں جنہوں نے ساری عمر آپ کو پالا ہے اور اتنا بڑا کیا ہے, ان کو بڑھاپے میں ان کی کوئی عزت ہی نہ ہو. یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے. ہماری ویسٹ کی سوسائٹی کا حصہ تو ہو سکتا ہے. ویسٹ میں جو بچہ جب 16, 17, 18 تک ہو جاتا ہے تو وہ گھر سے چلا جاتا ہے, خود چلا جاتا ہے, یا والدین اس کو نکال دیتے ہیں کہ جاؤ اپنا انتظام خود کرو. ٹھیک ہے. وہاں پہ تو سمجھ آتی ہے کہ اولڈ ہومز ہوں اور وہ ان کو نہ پالے. ہمارا ہمیں تو اس وقت تک پالا جاتا ہے جب تک والدین زندہ ہیں اور جب تک وہ اس قابل ہیں کہ وہ پیسہ کمائیں اور ہم پہ خرچیں. ہماری اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہم شاید 25 سال کے بھی ہو جاتے ہیں تو ہم ڈپینڈنٹ ہی ہوتے ہیں. آلدو ہمارے بال بچے بھی ہو گئے ہوتے ہیں مگر ہوتے ہم پھر بھی ڈپینڈنٹ ہی ہیں. ہمارا سوسائٹی کا براٹ اپ اس قسم کا ہے, اور کیونکہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اکٹھے رہتے ہیں ہم, تو اس لیے یہ سوسائٹی اس قسم کی ہے. تو یہاں پہ تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا, بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ گناہ کے زمرے میں ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کو گھر سے نکال دیں. ٹرو. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی ایک ہائی کورٹ نے ایک سیٹ کی ہے ایگزامپل کہ 1 سال کی سزا تو کم از کم دینے چاہیے اگر کوئی ایسا حرکت کرے.
یعنی کہ یہ تو وہ بات ہے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور بالکل صحیح میاں صاحب نے بجا فرمایا کہ یہ ویسٹ کی ایک پریکٹس تو ہوتی ہوگی، بالکل ہوگی. ابھی یہ ریسنٹلی اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہمیں ہوں. ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کرے اپنا جو کرنا. میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہمارے مذہب میں بوڑھے والدین کو دیکھنا ایک عبادت ہے. بے شک کہ ان کو صرف دیکھ لیں آپ، اسمائل دے دیں تو ایک عبادت ہے، اس کا ایک ثواب ملتا ہے. تو ہمارے ہاں تو ایسی پریکٹس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ان کو گھر سے. میرا ایک دوست ہے میشیگن میں اسٹیٹس میں، وہاں پہ یہ کرسمس کے حوالے سے میری بات ہو رہی تھی. میں کہ چلو ان کو ذرا ان کا ایک تہوار ہے تو چلو، تو بڑا وہ خوش تھا. جیسے روٹین میں بات چیت ہوتی ہے کبھی کبھار. تو اس دفعہ مجھے فیل آئی کہ بڑا، تو وہ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو وہ کہتے ہیں ہماری نا ایک فیملی ری یونین ہے، لاسٹ کرسمس پہ مس ہو گئی تھی اور میرا بیٹا بھی آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ لاسٹ کرسمس پہ بھی نہیں ملا، اس سے پہلے ہی کہیں ملا، اس سے پہلے تو لاسٹ کرسمس پہ وہ مس ہو گیا تھا ان کا فیملی یہ ری یونین. تو ابھی وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ ہمیں پاکستان میں تو اس طرح کی قطن کوئی اس طرح کی نہیں. ہمارا تو یہ ہوتا ہے جی کہ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے والدین کو مل کے جانا ہے. بے شک صبح گھر سے نکلنے سے پہلے ان کو مل کے جانا ہے. یہ ہماری روایت ہے، بالکل ہماری قانون نہیں ہے، روایت ہے، اور اس کو ہی لے کے ہم چل رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے کامیاب، اس کی وجہ سے کامیاب ہے. اور زندگی میں دعائیں دیتے ہیں والدین. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے آسان فلسفہ یہی ہے کہ والدین کی دعائیں لیں. بالکل ایسے. وہ آپ کو جو ہے نا پھر وہاں تک پہنچاتی ہیں جہاں تک آپ کی سوچ ہے، اور دوسرا پھر آپ کو ان مصیبتوں سے بچاتی ہیں کہ جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے آپ پہ وار ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ آپ کے جو والدین ہیں وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں لینی چاہیے. تو یہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بڑا ایک ہمیں اکٹھا رکھنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں اس سے پازیٹیو چیز ہی کوئی نہیں. اس سے پازیٹیو چیز کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم سے نہ صرف آپ کی کاسٹ آف لیونگ کم ہوتی ہے، بلکہ آپ کی بائنڈنگ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ آپ ایک چھوٹے، اگر 2 بچے بھی ہیں تو آپ 10 بچوں کے برابر کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ 2 4 5 اور کزن مل کے ایک اچھی ایسی ٹیم بن جاتی ہے آپ کی. بالکل ایسے وہ جو کہتے ہیں کرکٹ ٹیم بھی گھر کی، تو فٹ بال ٹیم کی بھی گھر کی. تو یہ اس قسم کا وہ دیکھو جی. والد صاحب ابھی تک جو ہے نا، آپ سے سب سے میں مخاطب ہوں، ہمارا جو 95% طبقہ جو ہے وہ ان کا ایک طرح کا رہن سہن ہے. باقی پھر 5% لوگ جو ہیں وہ ان کی ایک اپنی دنیا ہے، ان کو تو امپریسڈ ہے ویسٹ سے. وہ ویسے ہم ان کی بات الٹیمیٹلی انہوں نے بھی واپس آنا ہی آنا ہے. ہم اپنی اقدار کی بات کرتے ہیں، اپنی روایات کی بات کرتے ہیں. آج اگر وہاں کا جو ویسٹ کا کلچر ہے نا، یہاں پہ آ جائے 16 17 18 سال کے بچے، آپ ان کو گھروں سے بھجوا دیں اور وہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں، ان امپلائمنٹ کی وہ ریشو ہوگی پاکستان میں کہ آپ کا سوچ ہے. دیکھو باپ 60 سال کا بھی ہو گیا، 65 سال کا بھی ہو گیا، اور بچہ 30 سال کا بھی ہو گیا، تو گھر بیٹھا ہے، انہوں کوئی پرواہ نہیں. وہ پیو کام کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار میں لگا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی دکان ہے تو آگے ہوتے بیٹھ جائے. اس کو ویسٹ جو ہے وہ برا سمجھتا ہے، ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ہڈن ان امپلائمنٹ ہے. ٹھیک ہے کہ ایک بچہ کام نہیں کر رہا، اس کو کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، مگر وہ نہیں کر رہا، تو یہ ہڈن جو ہے ان امپلائمنٹ ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو کہتے ہیں جی ان امپلائمنٹ نہیں ہے، وہ بچہ گھر پہ ہی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے. بچہ دیکھیں وہی بات ہم یہ کر رہے ہیں نا کہ جیسے کیسے بھی ہے، جو بھی حالات ہوں، 12 لوگوں کا بوجھ اٹھایا ہوتا ہے. بالکل ایسے یہ ہمارے سامنے ہے. یہ باہر تو یہ نہیں ہو سکتا. باہر تو جو وہ ایک سیلف سروس اور وہ جس کو ہم نے امریکن سسٹم کا نام دیا ہوا ہے، تو اس میں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہر بندہ انتہائی وہ جس کو بیس ہی نہیں آپ کہتے، وہ لیول ہے. ملنے کے لیے بھی ٹائم آپ کو لینا پڑتا ہے کہ میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے. تو وہ کہتے ہیں یار اس دفعہ نا ویکینڈ پہ نہ آنا، اگلے ویکینڈ پہ تم آ جاؤ تو پھر میں تمہیں 1 گھنٹے کے لیے ملوں. ہمارے یہاں پہ تو ہوتا ہے کہ جی میں آ گیا تھوڑے کو، اور وہ آپ کو پراپر ایک وارم ویلکم کیا جاتا ہے. یہ ساری جو ہے نا، اور والدین کے پاؤں دبانا، ان کو نہلانا، اگر زیادہ بوڑھے ہیں ان کی صفائی ستھرائی کرنی، یہ ساری عبادت کے زمرے میں آتی ہے. بالکل ان کے وہ احسان کر رہے ہوتے ہیں شاید کہ ہم اپنے بزرگوں کا اگر خیال رکھ رہے تھے احسان ہے. ایک چیز جو ہم نے میاں صاحب ہمارے پہلے بھی ایک پروگرام میں ڈسکس کی تھی کہ جیسے تھوڑا سا جو ہے نا، دیکھیں ہر چیز ایک پازیٹیو پہلو بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا نیگیٹو بھی آ جاتا ہے. کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ جنریشن جو ہے نا تھوڑی ذرا زیادہ فاسٹ ہے، تو وہ بعض اوقات اپنے بڑوں کو لائک ایک بندے نے ساری زندگی رول کیا ہوا ہے اپنے ہر کام میں کہ جی جو بھی ہوگا جی ابا جی جس طرح کہیں گے اس طرح ہی ہوگا. ایک سٹیج ایسی بھی آ جاتی ہے بعض اوقات خدا نخواستہ ابا جی تھانوں نہیں پتا،
تو یہ اس چیز سے جو ہے نا وہ بچوں کو آپ کیا وہ ایسا مشورہ دیں گے کہ کس طرح بچا جا سکتا ہے دیکھیں ایک جو تاکہ اس کی جو سینیورٹی اور جو وہ سپریم پاور ہے نا وہ برقرار رہے؟ دیکھیں ایک جو قبیلے کا سردار ہے نا، اب یہ سمجھے والد جو ہے نا وہ ایک قبیلے کے سردار ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا قبیلہ ایک فیملی ہے، اس کے سردار ہے، ان کو آپ نے سردار ہی رہنے دینا ہے ساری عمر، جتنی دیر تک وہ آپ کو خود نہیں کہہ دیتا کہ بھی اب آپ اس کو سنبھال لیں۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ جی میں کتنے ہوش و حواس میں فیصلے کر سکتا ہوں، وہ خود ایک سٹیج پہ آگے کہیں گے بیٹا آپ خود سنبھال لو، مجھے تھوڑے سا ریٹائر ہونے دو، میں ریلیکس کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے جی میں ہی وزیر بن جاؤں، میں ہی سب کچھ، میں ہی بادشاہ بن جاؤں، میں ہی سب کما جو میں رہا ہوں۔ اچھا اس پہ سب سے زیادہ جو اشکال دینے والی ہوتی ہے وہ آپ کی بیگم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے بچے ہوتے ہیں، پاپا آپ ہی کما رہے ہیں مگر آپ پھر بھی کچھ نہیں آپ کو مل رہا، آپ کو نہ عزت مل رہی ہے نہ مقام مل رہا ہے، تو آپ کو خود یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے یہ مقام چاہیے ہی نہیں، ٹھیک، میرے والد کا مقام ہے، یہ انہی کا ساتھ منسوب ہے، صحیح، آپ کو سمجھانا ہے اپنے بچوں کو، آپ کو ون وے ٹریفک نہیں ہے، یہ ٹو وے ٹریفک، دونوں طرف سے جو ہے نا ان چیزوں کو۔ ایک جو بڑی خبر جو میں سمجھتا ہوں آج تو ہے بہت چھوٹی سی یہ لگ رہی ہے، آنے والے وقت میں یہ ایک بڑی خبر ہوگی کہ چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے ہیں گلزار صاحب، انہوں نے عسکری پارک جو کراچی کا ہے نا اس کو انہوں نے کہا جی اس کو ختم کریں، یہ جو جگہ دی گئی تھی فوج کو یہ فوجی مقصد کے لیے تھی، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پہ پارک بنا دیا اور یہاں پہ امیوزمنٹ کا کام کر رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں۔ ایک تو یہ بتائیں کہ کتنے پیسے آج تک کمائے ہیں، دوسرا اس کو ختم کریں اور اس کو واپس کنورٹ کریں پارک، اور ساتھ ہی انہوں نے جو وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر ہیں وہاب صاحب ان کو بلا کے بہت ڈانٹا ہے کہ تم کام ٹھیک نہیں کر رہے، جو رفاع عامہ کے جو پروجیکٹ تھے ان کو تم نے کہیں پہ کلب بنا دیا، کہیں پہ کچھ کر دیا۔ ایک وقت تو انہوں نے آرڈر بھی کر دیا کہ اس کو نکال دیں، ختم کر دیں یہ ایڈمنسٹریٹر کو، باقاعدہ انہوں نے گیٹ آؤٹ کا لفظ استعمال کیا، وہ کہ وہ نکلے نہیں وہاں سے، وہ کھڑے رہے، معافی مانگ لی انہوں نے، پھر وکیل صاحب نے بھی معافی مانگ لی اور سپریم کورٹ نے ان کو ایک دفعہ معافی دے دی ہے، مگر یہ ایک تنبیہ ہے بہت اسٹرانگ قسم کی کہ کوئی بھی صوبائی حکومت ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، آپ نے سپریم کورٹ کو اوبے کرنا ہے، کسی اور کو اوبے نہیں کرنا۔ اور وہ اب طریقوں پہ طریقیں ڈال کے انہوں نے جیسے نیسلا ٹاور کو گروایا ہے، انہوں نے عسکری یہ پارک کو بھی ختم کروایا، کیونکہ وہ وہاب صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ مسجد بھی ہم نے بنوائی ہے، وہاں پہ مسجد بھی ہے یا اس طرح کا، تو وہ نہیں انہوں نے کوشش کی، جو ان کے ڈی سی کراچی تھے انہوں نے کہا جی یہ ایک مذہبی ایشو بن جائے گا، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم نے ایسے مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کی تو لوگ آ جائیں گے، اور وہ انہوں نے کہا جی وہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، مسجد کو بھی نوٹس دیتے کہ آپ نے کیسے بنائی ہے مسجد۔ وہی وہ کہہ رہے تھے کہ قبضے والی جگہ ہے نا، قبضے والی جگہ پہ مسجد بن ہی نہیں سکتی، یہ ہمارا اسلام کہتا ہی نہیں ہے، اور قبضے والی جگہ پہ نماز بھی نہیں ہو سکتی، نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وہ جسٹس صاحب کا کہنا، چیف صاحب کا یہ بڑا صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے پھر ان کو بٹھا کے ہم سمجھا لیں گے کہ آپ قبضے والی جگہ پہ آپ تو خالی کریں، فی الحال آپ تو خالی کریں، لیکن جس طرف آپ جو انڈیکیٹ کر رہے ہیں اس طرح تو یہ بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی اس کے نرغے میں آ سکتی ہیں۔ میں نے تو چھپے ہوئے الفاظ میں نہیں، میں کہا چلو تھوڑا سا لائنوں کھول دو گل تو، اور بھی دیکھیں آنے والے وقتوں میں کیا کچھ، ایک اگر نظیر بن جاتی ہے، ایگزامپل ایک بن جاتی ہے یہ، تو یہ بہت بڑے فیصلے اس پہ ہو جائیں گے، کیونکہ کہا یہی جاتا ہے، یہ عدالتیں کافی دیر سے اس چیز کے اوپر کام کر رہی ہیں کہ یہ جتنی بھی کنٹونمنٹ ایریاز ہیں یہاں پہ یہ کمرشل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے، اور پھر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ حقیقت بھی ایسے ہی ہے، ہماری یہ جتنی زرعی زمین ہے وہ ساری اب ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑی جناب پولوشن ہو گئی، گرمی آ گئی، گلوبل وارمنگ ہو گئی، جبکہ خود ہی ہم نے سارا کنکریٹ، سارا سیمنٹ جو ہے وہ گرینری ختم کر کے اس کو کنکریٹ کا جنگل بنا رہے ہیں۔ ایک اور خبر جو ہے جی وہ منی بجٹ آ رہا ہے جی، اور اس پہ میاں شہباز شریف کا خیال ہے کہ 500 ارب روپے کا بوجھ ڈال دیا جائے گا عوام پہ، آلدو جو منسٹرز ہیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ اتنا بوجھ نہیں ڈلے گا، مگر منی بجٹ جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے آئندہ آنے والے
एक दो हफ्ते। جی میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو عوام کی پیٹھ میں جو ہے نا یہ کھنجر گھونپنے والی بات ہے اور زہر کا وہ پیالہ ہے جو اب پینا ہی پڑے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ عوام جو ہے وہ تیار ہو جائے اور کڑوا گھونٹ پینے کے لیے. بالکل ایسے ہی. تو منی بجٹ دیکھیں آتے ہی رہتے ہیں, یہ جب دل کرتا ہے ریٹ اوپر چلے جاتے ہیں. یہ تو کوئی لگتا ہے کہ بڑا اسٹرانگ قسم کا بجٹ آ رہا ہے جو IMF کو خوش کرنے کے لیے ہے کہ ان کی جو شرائط ہیں ان کو میچ کرنے کے لیے کہ جی یہ ہم نے کر دی. ہم نے ویسے تقریباً کافی چیزیں ان کی مان تو لی ہیں ساری پھر باتیں. منی بجٹ لانے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک. اگر منی بجٹ آ رہا ہے تو اس کا مطلب اس میں کچھ اور چیزیں ہیں, کچھ اور 2-4 دن میں آگے واضح ہو جائے. وہ واضح ہو جائے گا کیونکہ ایگزیکٹ جو فگرز ہیں وہ سامنے آئیں گی کہ اصل میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں, کیا چینجز. بلاول کے بیان پہ جو ریئیکٹ کیا ہے 2-3 منسٹرز نے, اس میں سب سے جو انٹرسٹنگ ہے جو بیان دیا ہے وہ فواد چودھری صاحب نے دیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ سیاسی بونے ہیں, حالانکہ قد میں بھی وہ چھوٹے نہیں ہیں بلاول بھٹو, اور ویسے بھی فیملی وائز بھی بہت بڑا قداور شخصیت ہے. دیکھیں پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ایک پارٹی ہے پاکستان میں نا, ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس کا جو چیئرمین ہے اس کو آپ یہ کہیں کہ آپ سیاسی بونے ہیں تو پھر سیاسی بونا کون ہو. نہیں, انہوں نے جو کوشش کی ہے فواد چودھری صاحب نے, میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں, میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. انہوں نے کہا یہ پیپلز پارٹی والے وراثت والے نہیں ہیں, یہ اچھا یہ قابض ہیں پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے. جتنا نقصان پیپلز پارٹی کو زرداری فیملی نے پہنچایا ہے اتنا کسی اور نے نہیں پہنچایا, اور وہ بلاول بھٹو کو زرداری فیملی کا ریپرزینٹیٹیو کہہ رہے ہیں, بھٹو فیملی کا نہیں کہہ رہے, جو ان کا مقصد ہے بیان کرنے کا, although وہ اس کو کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں اپنی بات انہوں نے ایکسپلین ہی نہیں کی کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں. تو بونے کا لفظ تو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ قد کا اگر ناپیں تو وہی وہ پتہ چل جائے کہ کون بونا ہے. کیونکہ وہ یہ شاید یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے قد کے حوالے سے, بعض بات ہوتا ہے نا جس طرح سیاتے کہنے یار اپنا قد دے تو گل کڈی وڈی کر دے, وہ کہتے ہیں کہ ان کا سیاسی قد بھی چھوٹا ہے اور بات اس سے بھی چھوٹی کی ہے انہوں نے. بالکل ایسے ہی جو بلاول کی سٹیٹمنٹ. اور جو اگر آپ کمپیئر کریں فواد چودھری صاحب کو, ان کی فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں, وہ بھی کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی تھے, ان کے بزرگ. وہ پھسلنا دیہات کی بھی پہنا انہوں تو وہ بجائے اس کے کہ تعلقات بہتر کرتے, انہوں نے تعلقات اور خراب کر لیے. چلیں وہ انہوں کا وہ جس طرح نا پوری پھر ایک بار ہی معافی منگیں گے, وہ کہڑی گل ہے پھر جدو کر جو رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. دیکھیں اصل میں جو ہے نا یہ بات اس طرح سے بھی کی جا سکتی تھی کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں اگر پراپر صحیح طریقے سے تنظیم سازی کی جائے اور ایک پورا ایک سٹرکچر ہو, وہاں سے آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ لوگوں کو گروم کرتے کرتے اوپر لے کے آئیں اور ایک پراپر ایک لیڈرشپ تیار کریں, تو پھر جماعتوں کے اندر اس طرح وراثت والا معاملہ. فواد چودھری صاحب اسی طریقے سے آئے ہیں یہاں تک, اس طریقے سے آیا کون ہے ابھی تک, سوال تو یہ. دیکھیے اگر آپ پیپلز پارٹی میں آج بھی الیکشن کرائیں گے نا تو بلاول بھٹو ہی چیئرمین بنیں گے, کیونکہ کسی کی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. ضرورت نہیں. پی ٹی آئی میں کرائیں گے تو شاید کوئی اور آگے آ جائے, یا نون لیگ میں کرائیں گے تو وہ دو فیملی کے اندر ایک ڈسپیوٹ چلے. پیپلز پارٹی میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا. ایشو نہیں, وہ تو گھر سے اپنا سامان سمیٹ کے آئے ہوئے ہیں کہ ہمارا یہی چیز ہے پرائم منسٹر. یہ ہم نے جو ہے نا دیکھا تھا جب محترمہ کی اسیسینیشن ہوئی تھی, اس کے بعد مخدوم امین فہیم جو تھے وہ بڑے ایک دم سے جو ہے نا ایسے لگتا تھا کہ پرومیننٹ ہیں. ایک انہوں نے اسمبلی میں اسپیچ بھی کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جو زرداری صاحب ہیں وہ یاروں کے یار ہیں اور بات پوری رکھتے ہیں. لیکن پھر وقت نے یہ دیکھا, تاریخ جو ہے وہ گواہ اس چیز کی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو آگے لایا گیا. پھر محترمہ کی جو پہلی برسی تھی اس پہ بھی کچھ اس طرح کی چہ مگوئیاں تھیں. ان دنوں میں اعتزاز احسن صاحب کو کافی جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا گیا. ایون کے پروٹوکول کے حساب سے یہ دیکھا گیا کہ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ اسپیچ پہلے کر دیتے ہیں, لیکن وہ پہلی برسی کی جو اسپیچ تھی زرداری صاحب کے بعد اینڈ میں سب سے جو ہے نا وہ اعتزاز احسن نے کی تھی. اور ایسے لگتا تھا کہ شاید ان کو جو ہے نا پارٹی کا چیئرمین بنایا جائے گا. لیکن جو اندر سے پھر باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی نہ صرف پاکستان کی پارٹی ہے, یہ ایک انٹرنیشنل پارٹی ہے. یہاں پہ آپ کام کرنے والے بندے کو چیئرمین تو بنا دیں گے, لیکن اس کے لیے فنڈز چاہیے ہوتے ہیں. پوری دنیا میں آپ نے جس وقت پارٹی کو لے کے چلنا ہے تو اس کے لیے تو جناب پیسہ چاہیے. تو یہ صرف خالی نظریات کی جنگ نہیں ہے, اس کے اندر اور بھی بڑی چیزیں جو ہے نا وہ شامل ہو جاتی ہیں.
اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا کافی آج کا جو ہے نا وہ وقت ایجنڈا ختم ہو گیا. ایجنڈا تو ہو گیا ختم, تو اجازت لے لیں پھر. بالکل اجازت لیتے ہیں جی, اور کل ان شاء اللہ تعالیٰ بشرط زندگی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور ایک نیا موضوع, نیا دن, نئی گفتگو کریں گے. اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے آپ کی اسکرین کے اوپر, اس کے اوپر ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہیں, اور ہمارا جو چینل ہے LCCI TV YouTube.com اس کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.